انسانی تعلقات اور بالخصوص ازدواجی تعلقات کو کیسے خوشگوار بنایا جائے، اس حوالے سے ایک ماہر نفسیات کا بیان کردہ واقعہ پیش خدمت ہے۔ ممکن ہے اس واقعے سے ہم سب نصیحت پکڑیں اور اپنے تعلقات کو خوبصورت اور مضبوط بنا سکیں۔ تو آئیے یہ واقعہ ماہر نفسیات ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا۔ ان کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ ایسے میں انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشورے پر عمل درآمد کیا جائے اور تھوڑی سی تھیراپی کروا لی جائے۔ جب وہ دونوں میرے آفس میں داخل ہوئے تو میں نے دونوں کے چہروں پر سخت کشیدگی دیکھی۔ میں نے ان دونوں کو بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو میں نے کہا، اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ دونوں ایک دم ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے اور ایک ہی سانس میں ایک دوسرے پر تنقید کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے بھی ان دونوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں بول بول کر تھک گئے تو میں نے انہیں کہا، اچھا یہ تو لڑائی اور خامیوں والی کہانی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ آپ دونوں ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں پسند کرتے ہیں؟ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں کچھ نہ بولے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک ایک کاغذ اور پین دونوں کو تھما دیا اور میاں بیوی سے کہا کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کرو۔ ایک دفعہ پھر بہت دیر تک دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا۔ غصہ ان کے چہروں پر عیاں تھا۔ بہت دیر کے بعد خاوند نے جیسے ہی اپنے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو ایک دم ہی ان کی بیگم صاحبہ بھی تیز تیز اپنے کاغذ پر کچھ لکھنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی دونوں میں مقابلہ چل رہا ہے اور وہ مقابلے میں اپنا اپنا کاغذ بھرنے بیٹھ گئے ہیں۔ جب ان دونوں نے لکھ لیا تو بیوی نے اپنا کاغذ مجھے تھما دیا۔ میں نے اسے واپس لوٹاتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے شوہر کو دیں، وہ خود ہی پڑھ لے گا۔ بیوی نے اسے دے دیا اور اس کا کاغذ لے لیا۔ دونوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی زبانی اپنی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم تبدیل ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی کبھی لڑائی ہوئی ہی نہ ہو۔ میرا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جیسے لڑتے بھڑتے اندر داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے باہوں میں باہیں ڈالے کمرے سے نکل رہے تھے۔ تو معزز سامعین، ہر انسان بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگیں تو ان کی اور اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پہ اپنی توجہ مرکوز کر لیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ رشتوں اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اختلافی نکات پر توجہ کی بجائے مشترکات اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ شکریہ۔